وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کا بس ذکر آئے گا تھوڑا سا جو آ رہا ہے اب، ورنہ یہ 6 رکوع ختم ہوئے انبیاء و رسل کے، ان میں سے 2 رکوع جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر مشتمل تھے، اور باقی سب کے لیے ایک ایک رکوع آیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح سند دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن ان بدبختوں نے فرعون ہی کی پیروی کی، اسی کے حکم کو مانا، اسی کی بات پر چلے۔ وما امر فرعون برشید، حالانکہ وہ فرعون کا معاملہ جو ہے وہ کوئی کامیابی والی راہ نہیں تھی، ہدایت والی راہ نہیں تھی۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، اب قیامت کے دن وہ آئے گا آگے آگے چلتا ہوا، اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آئے گا، آگے آگے آئے گا۔ یوم القیامت، پیچھے پیچھے اس کی قوم آ رہی ہوگی، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور پھر وہ لا کر آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا، جہنم تک پہنچا دے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر اترا جائے۔ جیسے کوئی پانی پینے کے لیے جانور آتے ہیں، ان کا کوئی سردار جو ہے وہ آگے آگے آ رہا ہو، سب گھاٹ پر وہ اپنے پھر پورے قافلے کو لے آتا ہے، اسی طریقے سے یہ جہنم کے گھاٹ پر، اس آگ کے گھاٹ پر لا اتارے گا فرعون اپنی قوم کو۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت جو ہے ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، برا ہے وہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ہیں ان بڑی بڑی بستیوں اور بڑے ملکوں کے اہم خبریں، نقصها علیک، جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں آپ پر۔ منہا قائم و حسید، ان میں سے ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں، موجود ہیں، اور ایسی بھی ہیں کہ جو بالکل ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی۔ حسید کا لفظ اصل میں آتا ہے کھیتی کے لیے، جبکہ فصل کاٹ دی جائے، فصل کٹ گئی ہو تو جو منظر نظر آتا ہے وہاں پر جو ویرانی ہوتی ہے۔ تو بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں یہ قومیں آباد تھیں تو اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا، جیسے کہ قوم عاد کہاں تھی، اب ان کا نام و نشان نہیں، اگرچہ ابھی حال ہی میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کا جو شہر ہے اور شداد کی جو جنت تھی اس کے آثار مل گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ زیر زمین ہے، سطح زمین کے اوپر ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ لیکن یہ کہ جیسے سمود کے مسکن جو ہے وہ بھی موجود ہیں۔ منہا قائم و حسید، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم اٹھایا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، تو کچھ کام نہ آ سکے اور کچھ بچا نہ سکے انہیں ان کے وہ آلہہ، وہ معبود کہ جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، من شیء، کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر تباہی اور بربادی کا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی اے نبی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، گناہ گار ہوتی ہیں، ان میں گناہ کا اور معصیت کا عام چلن ہو جاتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، یقیناً اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی دردناک بھی ہے، بڑی سخت ہے، جیسے کہ آخری پارے میں إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ دن ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو لامحالہ جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے پیشی کا، سب کو پیش ہونا ہے۔ وما نؤخرہ الی اجل معدود، اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں، ایک وقت معین ہے اس کا، معدود ہے، گنتی کی گئی ہے اس کی، یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں آئے گا، آئے گا وہ دن۔ یوم یاتے، جس دن جب کہ وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی ذی نفس زبان نہیں کھول سکے گا مگر اللہ کے اذن سے۔ فمنہم شقی و سعید، تو انسانوں میں سے شقی بھی ہوں گے، بدبخت بھی ہوں گے، سعید بھی ہوں گے، نیک بخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا، تو وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں، ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق، وہ آگ میں ہوں گے جس میں ان کو وہاں چیخنا چلانا ہے، دھاڑنا ہے اپنے درد سے، کرب سے۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ رہیں آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو چاہے تیرا رب۔ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے، یہ واحد مقام ہے کہ جہاں خالدین فیہا ابدا یا خالدین فیہا، اس میں کچھ استثناءات بھی آئی ہیں کہ کب تک یہ رہے گا، جہنم کب تک رہے گی، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں۔ اب اس سے مراد ابدیت بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کوئی وقت آئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی ایک تخلیق اللہ نے کی ہے، یہ ایک خاص اس کا نظام ہے، ایک وقت میں آ کر یہ نظام بدل جائے،
پھر کوئی اور آسمان کوئی اور زمین تخلیق فرمائے۔ بہرحال اس وقت تک جب تک کہ یہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے تو یہ جو جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ اس میں بھی ایک استثناء الا ما شاء ربک، اللہ کا اختیار ہے، اگر کسی کو چاہے اس میں سے نکالنا تو اس کا اختیار مطلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جیسے اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پر عدل کرنا واجب ہے، لیکن یہ کہ وہ عدل کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، وہ کسی کو چاہے تو نکال لے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ ابدی ہے، اللہ نکالے گا نہیں، واللہ عالم۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب جو ہے جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ واما الذین سعدوا، اور جو لوگ نیک بخت ثابت ہوں گے، ففی الجنۃ خالدین فیہا، اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ما دامت السماوات والارض، جب تک رہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، اور یہ جو بخشش ہے یہ بے انتہا ہوگی، اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اضافی لفظ جنت کے لیے آ رہا ہے کہ جو دوزخ کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو ذرا سا باریک باریک فرق ہوتا ہے، پھر اس سے بڑے فلسفیانہ نکتے نکلتے ہیں، اس سے پھر محققین نے علماء نے جو ہیں پھر بہت سے دلائل استدلال کیے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی دونوں کی ایک رائے ہے جو اہل سنت کا جو عام اجماعی عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیاء کے ہیں، شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بود ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا، چاہے وہ ارب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کی رائے ہے، واللہ اعلم۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، نہیں پوج رہے یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں من قبل، اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم انہیں ان کا جو اجر اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے، حق ہے، پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے۔ وَلَقَدْ